الحمدللہ الذی اعزنا بالایمان بہ وہدانا الی عظیم شریعتہ واسعدنا باتباع افضل رسولہ ووفقنا ان نکون من الدعاة الی سبیلہ ونصلی ونسلم علی خیر الانام سیدنا محمد الذی ارسل بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بحرین کے رفقا سے ایک اہم موضوع پر اظہار خیال کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں تحریک کا کردار، یہ اس موضوع پر کچھ باتیں آج عرض کرنی ہیں۔ تو محترم دوستو، مسلم معاشرے کی اصلاح یا ایک مثالی اسلامی معاشرے کا ارتقاء، اس کا ایوولوشن، یہ تحریک اسلامی کا بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی کام ہے۔ یہ کام کئی لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہیں۔ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں وہ فطری طور پر ہمارے اولین مخاطب ہیں۔ معاشرے کی تعمیر، سوسائٹی کا ریکنسٹرکشن، یہ اقامت دین کے کام کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام فطری طور پر نیچرلی پہلے اس معاشرے میں انجام پائے گا جو پہلے سے اسلام پر یقین رکھتا ہے، اسلام پر ایمان رکھتا ہے۔ دعوت دین کا کام، جو اقامت دین کا ایک اہم کام ہے، بڑی ضرورت ہے، اس کام کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلم معاشرے کی اصلاح ہو۔ اس لیے کہ دعوت دین کے لیے عملی شہادت کی، پریکٹیکل وٹنس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا معاشرہ اگر اسلام کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہوگا، اس معاشرے میں اسلام کی برکتیں لوگوں کو نظر آئیں گی، تو یہ دعوت کا بھی بڑا اہم ذریعہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اول روز سے جماعت کے پروگرام میں، جماعت کی ترجیحات میں معاشرے کی اصلاح کا کام شامل رہا ہے۔ آج بھی یہ کام ہماری اہم ترجیحات میں شامل ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسلم معاشرہ، اس کی ہمہ پہلو اصلاح ہو اور ہر لحاظ سے وہ اسلام کا عملی نمونہ، پریکٹیکل ماڈل بنے۔ لیکن اسلامی معاشرے کے کام کو سب سے زیادہ ٹریڈیشنل کام، روایتی کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ہر طرف شور اور غلغلہ بہت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جتنی چھوٹی بڑی تحریکیں ہیں، وہ سب اس کام کو اہمیت دیتی ہیں اور اصلاح معاشرہ کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتی ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ کام صرف تقریروں تک، جلسوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اصلاح معاشرے کا کام کیا؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جلسہ کیا جائے، کوئی پروگرام کیا جائے، کوئی مہم چلائی جائے، جمعہ کے خطبات کے ذریعے معاشرتی خرابیوں کو اجاگر کیا جائے۔ تو گویا تقریر، جلسہ، اورل کمیونیکیشن، اس تک اس کام کو محدود سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے حلقوں میں بھی، تحریک کے حلقوں میں بھی کئی جگہ یہی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرے کا کام صرف تقریر کرنے کا کام،
اور خرابیوں کو بیان کرنے، اس کی مذمت کرنے اور اس کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کا کام ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ ایک بہت بڑا کام ہے، معاشرے میں بڑی تبدیلی لانے کا کام ہے۔ تو تحریک اسلامی کے افراد کو اس کام میں نہ صرف اہم کردار ادا کرنا چاہیے، بلکہ اس کام کے جو گوشے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، جن پہلوؤں پر ابھی بھی امت کے اندر توجہ پائی نہیں جاتی، ان پر توجہ دلانے کا، ان گوشوں کو اجاگر کرنے کا، کام کے نئے طریقوں کو، زیادہ یوزفل، زیادہ امپیکٹفل طریقوں کو انٹروڈیوس کرنے کا کام بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ تو معاشرے کی اصلاح میں تحریکی کردار کیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کردار یہی ہے کہ تحریک کے افراد کو اپنے اپنے علاقوں میں معاشرے کی ہماگیر اصلاح کا ایک ویژن بھی دینا چاہیے، اور اس ویژن کو روب عمل لانے کے جو مختلف طریقے ہیں، مختلف ٹولز ہیں، ان ٹولز کو بھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کیا ٹولز ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا نئے انداز، کیا زیادہ امپیکٹفل میتھڈز سماج میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو محترم دوستو، سب سے اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات سوشولوجی میں کہی جاتی ہے کہ سوسائٹی کا بھی ایک مائنڈ ہوتا ہے، معاشرے کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے، ایک ایگزسٹنس ہوتا ہے۔ سوسائٹی صرف افراد کے مجموعے کو نہیں کہتے کہ افراد اگر بدل جائیں اور افراد کے اندر تبدیلی آ جائے تو سوسائٹی خود بخود بدل جائے گی، بلکہ سوشل سائنسز میں یہ بحث ہے کہ معاشرے کا اپنا ایک مستقل وجود، اس کا اپنا ایک مستقل ذہن ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے، سوسائٹی کے وجود کو، سوسائٹی کے مائنڈ کو جو چیزیں ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ نظریات ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیز، خیالات، بیہیویئر ہوتا ہے سوسائٹی کا، اور روایات ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کے ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں۔ آپ کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ افراد چاہتے ہیں کہ کچھ اچھے کام کریں، لیکن سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے۔ نکاح سمپل ہو، خاندان کے سارے لوگ چاہتے ہیں، سب تحریک کے لوگ ہیں، تحریک کے خاندانوں میں اکثر یہ مسائل آتے ہیں کہ سب چاہتے ہیں کہ نکاح سمپل ہو، لیکن سوسائٹی کا پریشر اور سوسائٹی کے کمپلشنز اس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے۔ تو صرف افراد کو بدل دینا کافی نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کے جو کمپلشنز اور سوسائٹی کے جو سوشل فورسز، سماجی قوتیں لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو متاثر کرنا یہ بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پالیسی پروگرام میں بھی یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ ہم سوسائٹی کی روایات کو، اداروں کو، ان سب کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوسائٹی میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اس کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں، کیسے سماج میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، کیسے سماج کو بدلا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو جدید سوشولوجی کے اصطلاح میں سوشل انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ سوشل انجینئرنگ کا موضوع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سوسائٹی کی تبدیلی وہ ایک چھوٹی سی اقلیت کی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے، ذہین اقلیت، انٹیلیجنشیا۔ اس پر آپ اثر انداز ہوں گے، اس کو متاثر کریں گے، اس کو بدلیں گے، تو سوسائٹی کے باقی لوگوں کو اور باقی حصوں کو بدلنا آسان ہوتا ہے۔ کیسے بدلا جائے؟ ابھی میں نے سورہ جمعہ کی جو مشہور آیت تلاوت کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ، ان طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تو کتاب یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تعلیم عام کی جائے، اور حکمت کا مطلب ہے اشیاء کو، اعمال کو دیکھنے کے معاملے میں جسٹس پر مبنی رویہ، کہ آپ چیزوں کو اور مختلف لوگوں کے اعمال کو ویسے ہی دیکھیں جیسے کہ وہ ہیں،
نہ کم دیکھیں نہ زیادہ دیکھیں، نہ ایگزیجریشن کے ساتھ آپ کو چیزیں نظر آئیں اور نہ انڈر اسٹیمیشن کے ساتھ نظر آئیں، بلکہ جیسی ہیں جتنی ہیں اتنی ہی آپ دیکھیں۔ تو یہ صحیح نظر، اسی کے نتیجے میں وہ بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے صحیح ایکشنز کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، صحیح ایکشنز کی طرف گائیڈنس ہوتی ہے۔ اسے حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سماج کے بااثر لوگوں کے اندر اور پھر پوری سوسائٹی کے اندر کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم عام کی، ان کا تزکیہ کیا، یعنی وہ موٹیوز، وہ محرکات جس کے نتیجے میں اچھی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس اور اللہ کا شکر، توکل، صبر وغیرہ وغیرہ، یہ موٹیوز ہیں جن کی وجہ سے اعمال پر نیک اعمال اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ان موٹیوز کو ان کے اندر پیدا کیا، اسی کو ہم تزکیہ کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ تعلیم و تربیت بھی کہا گیا ہے، یزکیہم و یعلمہم۔ تو تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ نہایت شفقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہر کیپیسٹی کے لوگوں کے لیے، یعنی امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے گویا جو آپ بات بتانا چاہتے ہیں اس کی تفصیل آپ واضح کریں، اس کی شرح کریں، اس کو ایکسپلین کریں، اور جو لوگوں کے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کو ایڈریس کریں۔ آپ کی تعلیم، آپ کا میسیج، اس پر عمل کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے سلسلے میں لوگوں کو گائیڈ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں تعلیم کے عمل میں شامل ہے۔ اسی کے نتیجے میں لوگوں کی انٹلیکچول ٹریننگ ہوتی ہے، ذہنی تربیت ہوتی ہے، اور وہ آپ کے میسیج پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب کی، تعلیم حکمت کی اور تزکیہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے کو آج ہم کو بھی اختیار کرنا ہوگا اگر ہم سماج کی اصلاح چاہتے ہیں، سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جدید دور میں بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تو روایتی طریقے ہیں جن کو ہم اختیار کرتے آئے ہیں کہ ہم تعلیم کے لیے، اپنے میسیج کو عام کرنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو صاف کرتے ہیں، خطبات جمعہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ روایتی طریقے بھی اختیار کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں کمیونیکیشن کے جو سوفسٹیکیٹڈ ذرائع ہیں، ماڈرن ذرائع ہیں، ان ذرائع کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، آج ساری دنیا میں سوشل انجینئرنگ میں، سماج کو بدلنے میں ان ذرائع کا، ان مینز کا بہت غیر معمولی رول ہے، بہت غیر معمولی کردار ہے۔ تو ہمارے افراد کو بھی، تحریک کے افراد کو بھی ان مینز کو، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو بہت ہی ایفیکٹیولی، بہت ہی مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اسی کے نتیجے میں آپ سماج کو متاثر کر سکیں گے۔ تو یہ پورا پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ لیکن صرف ایجوکیشن کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر بھی جب ہم تزکیہ کہتے ہیں، حکمت کی تعلیم کہتے ہیں، تو کچھ اور اسٹیپس بھی اس سلسلے میں آپ کو لینے ہوں گے۔ کیا لینے ہوں گے؟ میں اس کی مختصراً وضاحت کروں گا۔ محترم دوستو، آپ غور کیجئے کہ سماج کی تبدیلی میں، اچھے رخ پر سماج کو بدلنے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یا سماج میں جو غلط رویے عام ہوئے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ جب تک ان ریزنز کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک سماج کو بدلنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو کئی ریزنز یا ریزنز کی کئی کلاسز آپ کے سامنے آئیں گی۔
سب سے امپورٹنٹ یا پہلا ریزن وہ جہل ہے، اگنورنس ہے، نالج کی کمی ہے۔ تو بہت سی برائیاں سماج میں اس لیے عام ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے، اس کو غلط نہیں سمجھتے، جہل کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے، اس کے نتیجے میں وہ برائیاں سماج میں عام ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی زمانے میں ہمارے ہندوستان کی مسلم سوسائٹی میں بہت ساری بدعات عام تھیں، بہت ساری خرافات عام تھیں، قبر پرستی اور اس طرح کی بہت سی بدعات، بہت سی خرافات۔ اب یہ جو بدعات عام تھیں وہ جہل کی وجہ سے تھیں، اگنورنس کی وجہ سے تھیں۔ لوگ ان کا غلط ہونا یہ ان پر واضح نہیں تھا، بلکہ لوگ اسے اچھی چیز سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ اس پر عامل تھے۔ تو ہمارے علماء نے اور اصلاحی تحریکوں نے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا کہ تقریر کے ذریعے، جمعہ کے خطبات کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے لوگوں پر واضح کیا کہ یہ جو عمل ہے وہ غلط عمل ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت ایسی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تو تفصیل سے پوری امت کے اندر یہ تعلیم، یہ میسیج عام کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ آج 50 سال 60 سال کے مقابلے میں آج بہت کم بدعات ہو گئی ہیں، بہت سی خرافات بالکل ختم ہو گئی ہیں، سوسائٹی کا بڑا حصہ اس سے پاک ہو گیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہو پایا کہ ریزن جو تھا اس برائی کا وہ جہل تھا، اگنورنس تھا، نالج کی کمی تھی۔ آج بھی ایسی کئی برائیاں ہو سکتی ہیں جو نالج کی کمی کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے سوسائٹی میں عام ہیں۔ مثلاً 3 طلاق کی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق بیک وقت 3 بار طلاق کہہ دینے سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ طلاق کا طریقہ ہی یہ سمجھتے ہیں وہ کہ ایک ساتھ 3 طلاق دی جائیں۔ اس وجہ سے یہ برائی جسے طلاق بدعی کہا گیا ہے، اور جو بہت شرعاً بھی ناپسندیدہ ہے، اور اس کے علاوہ سماج میں بہت سی مشکلات کا سبب ہے کہ اچانک جھگڑا ہو گیا اور شوہر نے 3 طلاق کہہ دی اور بیوی الگ ہو گئی۔ اب بعد میں شوہر بھی پچھتا رہا ہے، بیوی بھی پچھتا رہی ہے، خاندان ٹوٹ گیا، بچوں کے لیے مصیبت، پورے خاندان پر مصیبت آ گئی ہے۔ تو یہ برائی کئی جگہ عام ہے۔ اس کا بڑا ریزن اگنورنس ہے کہ لوگ طلاق کے صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے واقف نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ طلاق کو پہلے اوائڈ کیا جائے، تنازعات ہوں تو پہلے قرآن نے ایک طریقہ بتایا ہے حکم بنانے کا وغیرہ، وہ اس طریقے پہ عمل کیا جائے، اور اس کے بعد بھی ساری کوششیں جب ناکام ہو جائیں اور طلاق کا فیصلہ ہی ہو تو صرف 1 طلاق دی جائے۔ اور یہ 3 جو طلاق ہیں وہ گویا 3 چانسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ زندگی میں ایک عورت کو ایک شوہر میکزیمم 3 بار طلاق دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ بیک وقت استعمال کرنے کا میتھڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اصلاً اللہ تعالیٰ نے 3 مواقع دیے ہیں کہ زندگی میں پھر دوبارہ ناچاقی ہو تو پھر ایک بار اور طلاق کا موقع رہے گا، تیسری طلاق ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ کے لیے بیوی جدا ہو جائے گی۔ یہ اصل اسپرٹ ہے۔ تو اب یہ اسپرٹ کمیونیکیٹ ہو، لوگوں کی یہ جہالت دور ہو، اس کے لیے ہم کو ایجوکیشن کا، کمیونیکیشن کا، تقریر کا، جلسے کا، سوشل میڈیا کے کمیونیکیشن کا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے طریقے ہم کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ لیکن محترم دوستو، ہر برائی وہ جہل کی پیداوار نہیں ہوتی، اگنورنس کی پیداوار نہیں ہوتی۔ مثلاً یہی لے لیجئے آپ مثال، شادی بیاہ کی مثال لے لیجئے کہ شادی میں فضول خرچی یا شادی میں لڑکی سے جہیز کا ڈیمانڈ، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا ہوگا جو اس کو صحیح سمجھتا ہوگا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس پر عمل پیرا ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگنورنس یا جہالت اس کا سبب نہیں ہے، اس کا سبب کچھ اور ہے۔
اب اگر ہم صرف جہیز پر تقریریں کرتے رہیں اور صرف جو ہے کتابیں بانٹتے رہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تقریر سے اور کمیونیکیشن سے وہ مسائل حل ہوں گے جن کا سبب اگنورنس ہے، جہالت ہے، لیکن جن کے اسباب کچھ اور ہیں ان کو حل کرنے کے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور طریقے آپ کو اختیار کرنے ہوں گے۔ تو کیا ہیں اور اسباب؟ ایک بڑا اہم سبب وہ روایات ہے، ٹریڈیشنز ہیں، کہ سوسائٹی میں بہت سی چیزیں ٹریڈیشن بن جاتی ہیں، روایت بن جاتی ہیں۔ جب سوسائٹی میں کوئی چیز روایت بن جاتی ہے تو پوری سوسائٹی اس چیز کو ایکسپیکٹ کرنے لگتی ہے، غلط سمجھنے کے باوجود ایکسپیکٹ کرنے لگتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر ہم شادی پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، اور اس کے باوجود ہلکی پھلکی سادہ شادی کریں تو لوگوں کو ناگوار ہوگا۔ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ این آر آئی ہیں، باہر سے آئے ہیں، لاکھوں روپے کی دولت ہے تو خوب مہنگی شادی ہوگی، اچھے کھانے یہاں کھانے کو ملیں گے، اچھی دعوت ہوگی۔ تو یہ سوسائٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو اب ایسے ماحول میں اگر ہم سمپل شادی کریں گے تو لوگوں کے ایکسپیکٹیشن ٹوٹیں گے، لوگوں کا دل ٹوٹے گا، اور سماجی پریشر ہوگا، اس کو بہت سے لوگ سسٹین نہیں کر سکیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں، شادی بیاہ سے متعلق رسوم ہیں، خواتین کی حق تلفی ہے، ان کا وراثت میں تقسیم نہیں دینا ہے، وراثت میں ان کا حصہ نہیں دینا ہے، ذات پات کے مسائل ہیں، یہ سب روایتوں کے پیداوار ہیں، جہالت کے، اگنورنس کے پیداوار نہیں ہیں۔ ان برائیوں میں اگنورنس کا رول کم اور روایات کا رول بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ روایات کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔ کیا طریقے اختیار کرنے ہوں گے؟ ہم نے اپنی کتاب میں، اصلاح معاشرہ والی جو کتاب ہے، اس میں تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ روایات ختم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ سماج کے بااثر لوگ، جن کو سماج میں ایک مرجع کی حیثیت حاصل ہے، ریسورس پرسن کی حیثیت حاصل ہے، جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، اس میں پولیٹیکل لیڈرز ہیں، علماء اکرام ہیں، مختلف دینی جماعتوں کے ذمہ دار لوگ ہیں، اور پروفیشنلز ہیں، سماج کے دولت مند لوگ ہیں۔ تو عام طور پر یہ لوگ روایتیں بنا بھی سکتے ہیں اور روایتیں توڑ بھی سکتے ہیں، نئی روایتیں قائم بھی کر سکتے ہیں۔ تو روایتوں کو بدلنے کا، روایتوں کو توڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ایسے با اثر لوگ آگے آئیں اور آگے آ کر روایت کے خلاف کام کریں۔ بڑے پولیٹیشنز وہ سمپل شادی کریں، علماء اکرام وہ سمپل شادی کریں، جماعتوں کے، تحریکوں کے ذمہ دار وہ سمپل شادی کریں۔ اس کے لیے ان کو عام لوگوں سے زیادہ قربانی بھی دینی پڑے گی، کہ عام لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، گوارا کیا جا سکتا ہے کہ وہ شادی میں کچھ تکلفات کر لیں، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے تو ٹھیک ہے، گوارا کیا سکتا ہے، لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے سلسلے میں تو ہرگز گوارا نہیں کیا سکتا۔ وہ اگر وہ رسم توڑنا چاہتے ہیں تو ان کو زیادہ جرأت کا، زیادہ حوصلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیسہ رکھنے کے باوجود، آپ این آر آئی ہیں، اس کے باوجود آپ کروڑ پتی ہیں، اس کے باوجود آپ کو سمپل شادی، سمپل نکاح کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وہ روایت توڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں بحث کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو کئی واقعات ملتے ہیں۔ سب سے مشہور واقعہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب کو یہ سعادت بخشی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سماج کی کئی بہت ہی طاقتور روایتوں کو ختم کرایا۔ حضرت زینب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا تعلق قریش سے تھا۔ قریش عرب کا بہت ہی بااثر قبیلہ تھا، اور خود ان لوگوں کو بھی قریش کے ایک بہت ہی محترم خاندان کی وجہ سے بہت ہی انفلوئنشل پوزیشن حاصل تھی، اور مسلمانوں میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لحاظ سے آئیڈیل اور آپ کے ہر لحاظ سے ایک نمونہ تھے۔ تو سماج کی کئی روایت، مثلا ایک روایت یہ تھی
کہ بڑے خاندان کے لوگوں کی شادی غلاموں سے، چھوٹے خاندان کے لوگوں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرایا۔ زید کیا تھے؟ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، اور زینب یہ قریش کی دختر تھیں، بہت ہی معزز خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ تو گویا ایک بڑی روایت جس کی بڑی گہری جڑیں قریش کے معاشرے میں تھیں کہ کسی اچھے خاندان کی لڑکی کا نکاح کسی کمزور خاندان کے فرد سے نہیں ہو سکتا، تو اس روایت پر ضرب لگائی گئی پہلی۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت یہ تھی کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دیا جاتا تو قریش یہ کہتے تھے، اس معاشرے میں رواج تھا کہ وہ حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہو جاتے تھے جو حقیقی بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں۔ ظاہر اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اسلام نے اس چیز کو ہمت افزائی تو کی ہے کہ یتیم بچوں کو اور بے سہارا لوگوں کو آپ گود لیں اور ان کی پرورش کریں، لیکن جو ان کی آئیڈینٹی ہے اور ان کے ماں باپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ باقی رہے، اس کو چھپانا، اس کو بدلنا، یہ اسلام نے گوارا نہیں کیا ہے، پسند نہیں کیا ہے، اور اسی طرح سے حقوق متعین کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کی ایک بہت ہی مضبوط روایت کو توڑنے کے لیے پھر حضرت زینب کو موقع دیا کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حالانکہ زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اس پر اعتراضات بھی ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ اس روایت کو توڑنے کا طریقہ یہی تھا کہ ایک مضبوط آدمی، بڑا آدمی جو سماج میں ایک مقام رکھتا ہے، وہ آگے بڑھ کر عمل کرے تاکہ اس کے ساتھ جو برائی، جو شناعت وابستہ ہو گئی ہے معاشرے میں غلط طور پر، وہ ذہن سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ تو روایات کو بدلنے کے طریقے کچھ اور ہیں، وہ طریقے ہم اختیار کریں۔ تو اب ہمارے تحریکی افراد کا کردار کیا ہوگا؟ وہ پہلے خود آگے بڑھ کر قربانی دیں گے، نمونہ پیش کریں گے، روایتوں پر ضرب لگائیں گے اپنے عمل سے، اور پھر یہ بھی کہ سماج کے بااثر لوگوں کو تیار کریں گے اس کام کے لیے، ان پر دباؤ ڈالیں گے۔ کوئی بڑا پولیٹیشین اگر بہت ہی عالی شان شادی کر رہا ہے، جا کے سمجھائیے اس کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائیے۔ علماء کرام ایسی مہنگی شادیوں میں جا کر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ان کو جا کر ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیے، بتائیے کہ آپ کے اس عمل سے غلط روایت مستحکم ہو رہی ہے، آپ کو اس طرح کی شادیوں میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے افراد بھی نہ کریں شرکت، اور دیگر لوگوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کریں۔ کہیں اگر لڑکی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے کسی بااثر خاندان میں، آپ جا کے انہیں سمجھائیں۔ تو بااثر لوگوں کو اور روایت بنانے اور روایت توڑنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو روایتوں کے خاتمے کے لیے آمادہ کرنا، یہ روایتوں کی بے یقینی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اور بھی ذرائع ہیں، اس پر ہماری کتاب میں تفصیل سے بحث ہے، یہاں موقع نہیں ہے، میں صرف یہاں جو بہت ہی اہم ذرائع ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہم نے کہا کہ جہل ہے، غلط معاشرے میں برائیوں کے جو اسباب ہیں، پہلی چیز جہل، دوسری چیز روایات، اور تیسری چیز ہے مفادات، انٹرسٹ، کہ بعض اوقات بہت سے غلط رویوں کے ساتھ لوگوں کے انٹرسٹ وابستہ ہو جاتے ہیں، مفاد وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اس مفاد کی وجہ سے وہ اس برائی کے خاتمے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ مثلا زکوٰۃ کا اجتماعی نظام آپ قائم کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ اس سے متاثر ہوں گے، تو وہ رکاوٹ بنیں گے۔ خواتین کو ان کے حقوق دلانا چاہیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی جگہ جہاں ایگریکلچرل پراپرٹیز ہیں لوگوں کے پاس، تو وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ہم حصہ دے دیں گے تو ہماری پراپرٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ڈیوائیڈ در ڈیوائیڈ ہو کر بے اثر ہو جائے گی۔ ایک پرٹیکولر زمین 10 ایکڑ 20 ایکڑ زمین ہوگی، تبھی آپ پراپر طریقے سے وہاں کھیتی کر سکیں گے، زراعت کر سکیں گے۔ اب اگر وہ ہر نسل میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے تو اب پھر 1 ایکڑ بچ جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اس میں زراعت ممکن نہیں ہوگی۔ تو لڑکے جو بیٹے ہوتے ہیں تو وہ تو دیہاتوں میں مشترک خاندانی نظام میں مل جل کر رہتے ہیں، ان کا کھیت بھی مشترک ہوتا ہے،
تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکے مشترکہ طور پر پراپرٹی سنبھالیں، لڑکیوں کو کوئی حصہ نہ ملے، اور اسی طرح یہ پراپرٹی محفوظ رہ سکتی ہے۔ اگر لڑکیوں کو بھی حصہ دینا ہم نے شروع کر دیا تو پھر یہ محفوظ نہیں رہے گی، تو اس لیے وہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے، مفاد وابستہ ہو گیا ہے یہاں پر۔ یہی معاملہ خاندانی بزنس کا ہے کہ خاندانی بزنس ہے تو سارے لڑکے مل کے اس کو چلاتے ہیں، لڑکیوں کو حصہ دیں گے تو بزنس ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور باقی نہیں رہے گا۔ تو لوگوں کے مفادات، بہت ساری برائیاں مفادات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ بڑے پیمانے پہ پبلک اوپینین ان برائیوں کے خلاف تیار ہو، پبلک پریشر ہو۔ ظاہر ہے کہ انٹرسٹ کے مقابلے میں پبلک پریشر جب تک ایگزرٹ نہیں ہوگا اس وقت تک لوگ اپنے انٹرسٹ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں اس برائی کو چھوڑنے سے ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے زیادہ نقصان برائی اختیار کرنے سے ہوگا، سماج کی ناراضگی کی صورت میں اور سماج کے ڈس اپروول کی صورت میں۔ جب تک یہ سچویشن پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک لوگ اپنے انٹرسٹ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سماجی پریشر کریٹ ہو، بیداری آئے اور پورا سماج اس برائی کو برائی کے طور پر دیکھے، برائی مانے۔ خواتین کو حصہ نہ دینا یہ برائی ہے، پورے سماج میں یہ بات عام ہو جائے، تبھی لوگ اپنے انٹرسٹ کو سرنڈر کریں گے۔ اور اس کا دوسرا جو سولوشن ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے مشکلات کے حوالے سے، کہ جو پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو آپ سالو کریں، اس کے کریٹیو سولوشنز دیں۔ اب اسی سے ریلیٹڈ چوتھا ریزن آ گیا ہے۔ چوتھا ریزن ہے مشکلات، کہ بعض اوقات سماجی برائیاں اس لیے عام ہوتی ہیں کہ ان برائیوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کے راستے میں بہت سی مشکلات حائل ہوتی ہیں۔ تو ان مشکلات کا آپ کو سولوشن دینا پڑتا ہے۔ سولوشن کئی طرح کے ہیں، ایک تو شرعی سولوشن بھی ہے، شرعی راستہ بھی آپ کو اختیار کرنا پڑے گا نئے اجتہاد کے ذریعے، اور پریکٹیکل سولوشن انوویشن کے ذریعے آپ کو پریکٹیکل سولوشن بھی دینا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا میں تھوڑی وضاحت کروں گا۔ مثال کے طور پر اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور لیو ان ریلیشن شپ وغیرہ وغیرہ، یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے، یہ برائی ہے، بڑی برائی ہے۔ اب یہ برائی حل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں جلد سے جلد ہوں، کم عمری میں جیسے ہی بالغ ہوں، بلوغ کے بعد جلد سے جلد ان کی شادی ہو، اس لیے کہ معاشرے میں اتنی فحاشی اور میڈیا وغیرہ کے ذریعے ایسی چیزیں عام ہو رہی ہیں کہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے لوگوں کو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا سولوشن نکاح ہے جو شرعی سولوشن ہے، لیکن عملی مشکل یہ ہے کہ نکاح جلدی نہیں ہو سکتا ہمارے موجودہ سماجی ڈھانچے میں۔ اگر لڑکے کا نکاح جلد ہو جائے تو تعلیم کیسے جاری رکھے گا؟ لڑکے لڑکی کا نکاح تعلیم جاری نہیں رکھے گا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تعلیم بھی ہماری ایک بڑی اہم ضرورت ہے، افراد کی بھی ضرورت ہے، پوری ملت کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تعلیم عام ہو۔ تو نکاح لڑکے لڑکیوں کا اگر بہت جلدی ہو جائے 19 سال میں، 18 سال میں، تو وہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہوگا، اخراجات سنبھالنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، بہت سے اس کے ڈیفیکلٹیز ہیں۔ اب اس کا سولوشن آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا طریقہ ہے۔ جب تک آپ سولوشن نہیں دیں گے اس وقت تک یہ برائی باقی رہے گی۔ میں نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ مثلاً کئی لوگوں نے، خاص طور پر مغربی سماج میں ہمارے بعض فقہاء نے یہ سولوشن پیش کیا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا نکاح اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں کر دیا جائے، البتہ جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہوں، تعلیم مکمل نہ کریں، اس وقت تک ان کے ماں باپ ان کے اخراجات بدستور برداشت کرتے رہیں۔ لڑکی کے اخراجات لڑکی کے والدین اور لڑکی کے اخراجات لڑکی کے والدین، ہو سکتا ہے تو ان کی رہائش بھی جیسے پہلے تھی، لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے۔ اولاد کی پیدائش کو بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا سکتا، اس پر بھی علماء کرام غور کر سکتے ہیں۔ تو ایسی شکل نکالی جائے کہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی جو illicit غیر اخلاقی ریلیشن شپ ہے اس کے بجائے باقاعدہ
شرعی نکاح کے ذریعے وہ ان کا تعلق قائم ہو جائے۔ البتہ ذمہ داریاں خاندان کا پورا اسٹیبلشمنٹ وہ جب اسٹیبلش ہوں تب وہ اختیار کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تجویز ہے، میں اس تجویز کی تائید یا مخالفت میں کوئی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ غور کرنا چاہیے علماء کو، فقہ اکیڈمیوں کو اور دیگر لوگوں کو۔ اسی طرح ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ شادی میں اگر تنازعات پیدا ہو جائیں تو کیسے حل ہوں۔ اب اس کو حل کرنے کے طریقے آپ کو ڈھونڈنے ہوں گے، اس کے لیے میرج کونسلنگ سینٹرز آپ کو قائم کرنے ہوں گے۔ یہ ڈیفیکلٹی ہے، عام آدمی وہ حکم نہیں بن سکتا، حکم بن کے مسائل سلجھا نہیں سکتا۔ آپ خالی تقریر کریں کہ شریعت کا یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کے مطابق لوگ اپنے تنازعات سلجھائیں تو لوگوں کو بات معلوم ہے پہلے سے۔ صرف تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف ایجوکیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس مسئلے پر یا اس رہنمائی پر عمل کرنے کے لیے جو عملی وسائل درکار ہیں یا اس راستے میں جو رکاوٹیں درکار ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی آپ کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اسی کے بعد وہ مسئلہ حل ہوگا۔ یا اسی طرح میں نے بھی ذکر کیا کہ وراثت کا مسئلہ ہے یا بزنسز کا مسئلہ ہے کہ بزنس اگر ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو بے اثر ہو جائے گا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ آپ کو سولوشن دینا ہوگا۔ سولوشن یہ ہو سکتا ہے مثلاً کہ آج کے زمانے میں مشترک بزنس بھی چلتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، ساری یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیاں ہیں جس میں کئی ہزار لوگ مل کے بزنس کرتے ہیں، ان کا شیئر ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی پراپرٹی کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے، ڈیوائیڈ ہونے کے نتیجے میں وہ بے اثر ہونے کا اندیشہ ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو ایک ہی اینٹیٹی کے طور پہ آپ چلائیے، لیکن حصے تقسیم کر دیجئے کہ یہ ہمارا 100 ایکڑ کا کھیت ہے، اس میں یہ لڑکے کا اتنا حصہ ہے، یہ لڑکے کا اتنا حصہ ہے، یہ لڑکے کا اتنا حصہ ہے، یہ لڑکی کا اتنا ہے، یہ لڑکی کا اتنا ہے۔ جو شریعت کی تقسیم ہے اس تقسیم کے مطابق آپ پراپرٹی ڈیوائیڈ کر دیجئے، لیکن وہ مشترک اینٹیٹی کے طور پر رہے۔ کچھ جو ورکنگ پارٹنرز ہیں وہ اس میں زراعت کریں اور شیئر جو ہے وہ تقسیم ہو، جو اس کی یافت ہے، اس کی آمدنی ہے، وہ لوگوں کے حصوں کے مطابق، لوگوں کی ایکویٹی کے مطابق، اسٹیکس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہو جائے۔ بزنس بھی ایسے ہی کیا سکتا ہے کہ جس طرح لڑکے مل کے بزنس کر رہے ہیں، لڑکیوں کا بھی اس میں شیئر فکس ہو جائے۔ اب لڑکیاں خود آ کے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں، وہ سلیپنگ پارٹنرز ہیں، تو ورکنگ پارٹنرز کا کیا رول ہے وہ طے ہو جائے، اتنا حصہ لڑکوں کو ورکنگ پارٹنر کی حیثیت سے ملے، اور باقی پھر جو اونر کا یا سلیپنگ پارٹنرز کا جو حصہ ہے وہ ریشیو کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ تو ایک ہی بزنس رکھتے ہوئے اس کو تقسیم کیے بغیر آپ سب کے حصے دے سکتے ہیں۔ تو یہاں میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اگر آپ ایسا سوچیں، غور کریں تو مختلف مسائل کے ایسے کریٹیو سولوشنز نکال سکتے ہیں۔ وہ سولوشنز آپ کو ڈھونڈنے ہوں گے اور امت کو، معاشرے کو سولوشنز بتانا ہوگا کہ اس برائی سے رکنے اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کا یہ سولوشن ہے، اس طریقے سے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ سماج ہمیشہ ملٹی ڈسپلنری ہوتا ہے، صرف علماء اکرام ہر مسئلے کا حل نہیں دے سکتے۔ علماء کے ساتھ اس میں بزنس کے ایکسپرٹس، معاشیات کے ایکسپرٹس، سوشولوجی کے ایکسپرٹس، اب اگر کاؤنسلنگ ہے، میرج ہے، تو اس میں سائیکالوجسٹ، کاؤنسلرز وغیرہ وغیرہ الگ الگ ڈسپلنز کے لوگ انوالو ہوں گے، تو وہ ایسے کریٹیو سولوشنز لوگوں کے سامنے لا سکیں گے۔ تو محترم دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرے کا جو عمل ہے وہ بہت ہی کمپریہنسو عمل ہے، اور اس میں کئی لوگوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ شعور ہماری امت کے اندر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل تقریر ہے، ہر مسئلے کا حل جمعہ کا خطبہ ہے، یا آج زیادہ تھوڑا ترقی ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ایک ویڈیو پوسٹ کر دینا ہے۔ ویڈیو پوسٹ کر دیں گے، لوگوں کے اندر ایجوکیشن ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا۔ نہیں ہوتا اس طرح کوئی بھی سماج نہیں بدلتا۔ سماج کو بدلنے کے کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، ان سارے فیکٹرز پر آپ کو توازن کے ساتھ اور بیلنس کے ساتھ توجہ دینی پڑتی ہے،
تو ہمارے تحریکی افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کا ایسا کمپریہنسو ویژن خود بھی ڈیولپ کریں، سماج کے سامنے بھی لے کر آئیں، اور اس ویژن کے مطابق لوگوں کو تیار کرنے اور اس کی طرف متوجہ کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں مختصر وقت میں نے بیان کی ہیں۔ باقی اس موضوع پر بہت تفصیل سے، اس کے ہر اسپیکٹ پر بہت ہی ڈیٹیل مثالوں کے ساتھ میں نے اپنی کتاب میں وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصلاح معاشرہ کچھ عملی تدابیر کے عنوان سے چھپی ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں اور وضاحت ان ساری باتوں کی انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔